حضور شیخ لقت حضرت علامہ صوفی شاہ محمد مظفر علی صاحب چشتی ابو البلائی رحمۃ اللہ عالیہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے جو ہے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے اور حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کی صدا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ اور برادرم صوفی قرون علی صاحب اور برادرم عزیزم ارشد صوفی صاحب چشتی ابو البلائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت مختصر ہے اور یہ ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہر سال خدمت فخر کون مقام حضور خواجہ فرید نواز کے ارشادات کو تقاری مقالے کے ذریعے لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات پہنچائے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کے لیے ان کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ خاطران جس حضرت خواجہ فرید نواز کے تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں۔ عزیزاً بھتیجے دوست محمد چشتی ابو البلائی کا ابھی ابتدائی دور ہے، تو جو طالبانہ انداز میں انہوں نے فرید نواز کے بارے میں اپنی حقیقت کا اظہار کیا، میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ انشاءاللہ ابھی بولنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ایک اچھے مقرر ایک ہمارے خاندان کے ایک ہونہار ثبوت کی طرح ہوں گے۔ اور برادر ارشد صوفی صاحب کا ولولہ انگیز تقریر جوش و جذبے سے بھرا ہوا، عقیدت سے بھرا ہوا ولولہ انگیز تقریر سننے کے بعد کچھ زیادہ نہیں رہ جاتا ہے بولنے کے لیے۔ اور برادر ولایت قادری صاحب کی عالمانہ تقریر جنہوں نے حضرت کو میں بول دیا، اگر وہ 2 گھنٹے کے اگر ان کو دے دیتے تو شاید ان کے لیے کم ہو جاتا۔ تو اب یہ ان لوگوں کے حضرات کی تقاریر سننے کے بعد میں اگر فرید نواز کا ذکر کیا جائے تو جو 800 سال سے فرید نواز کا ذکر ہو رہا ہے اور چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، ہماری بساط کہاں، ہماری معلومات کہاں، ہماری اس ہستی کے بارے میں کچھ ان کی تعلیمات کا اور ان کی ارشادات کا اور ان کی کرامات کا احاطہ کر سکیں۔ بہرحال ایک یہ ابتدا ہے، ایک جستجو ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قادری گھرانوں میں اور چشتی گھرانوں میں نقشبندی گھرانے جو سلاسل ہے اس میں فرق ہے۔ چشتی گھرانے میں زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ قوالی کے ذریعے، کلام کے ذریعے ہی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کے بارے میں ان کو نالج فراہم کی جاتی ہے۔ تقاریر کا سلسلہ ہے، اگر اب میرے خیال میں کچھ زیادہ تقاریر وغیرہ ہوتی نہیں۔ میں تھوڑا سا اس خانقاہی نظام یا خانقاہ کی ابتدا اور اس چیز پر جو میں تھوڑی سی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء آئے
اور کئی لوگ اسلام کی ترویج کے لیے ترقی کے لیے اپنے اپنے کئی انبیاء نے کام کیا، مگر جب خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سارے جنت کا ان کو معائنہ کروایا گیا، دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اس کے بعد میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسلامک کی تعلیمات یا اسلام کے بارے میں کے علاوہ روحانی علم بھی ان کو عطا کیا جو باطنی علم کے سے جانا جاتا ہے۔ تو جب معراج سے واپس ہوئے تو اپنے دو خلفاء کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور ان سے اپنے جو باطنی فیوز و برکات جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھی، روحانی ہدایات تھی اور دوسرے روحانی جو معلومات تھی وہ پھر ایک حضرت علی کو مقرر کیا اور حضرت کو بتایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان 4 سلسلے جو مشہور ہیں، 3 سلسلے تو حضرت علی سے کا تعلق ہے جو حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لدنی سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو چشتی، قادری، سہروردی جو سلاسل ہے، یہ تینوں سلسلے ہیں وہ حضرت علی سے جا کے ملتے ہیں، جبکہ نقشبندی سلسلے کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابھی ایک پیشرو مقرر نے کہا کہ 40ویں درجے پہ نمبر پہ حضرت عمر فاروق کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر فاروق کے لیے کے حق میں دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دو میں سے کوئی اگر ایک اسلام قبول کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اسلام کو تقویت ملے گی اور آپ آسانیاں پیدا ہو جائے گی اور اسلام تیزی سے جاری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کے حق میں دعا قبول کی اور حضرت عمر کو ایک اسلام قبول کی۔ اس کے بعد میں تاریخ گواہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکے میں اذان بھی نہیں ہوتی۔ کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وبا کے دور انہوں نے اذان دی، وہ سب کافی طرح سے۔ میں یہاں تھوڑا سا اسکول شارٹ کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب میری 9-15 سال کی عمر میں ایک باغ میں اپنے کام کرتے تھے کہ بزرگ ان کے پاس آئے اور غریب نواز سے پانی پوچھا اور غریب نواز نے ان کو پانی دیا اور اپنے منہ سے کچھ نکال کے وہ غریب نواز کو پلا دیا۔ اس کے بعد غریب نواز کی کیفیت کی غیر ہو گئی، غریب نواز اس دنیا سے بے بہرا ہو گئے، دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ دیکھو تعلیم اسلام کی تعلیم کے لیے، شریعت کی تعلیم کے لیے کئی علماء کے پاس گئے اور حفظ قرآن بھی انہوں نے کیا۔ اس کے بعد میں جب ظاہری سے مشرف ہو گئے تو پھر دین کی تلاش ہوئی، تو پھر یہ ذہن آیا کہ کوئی کسی بیعت کر لے۔ تو حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہوئے، حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے، ان سے بیعت کر ان سے مشرف ہوئے۔ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ حج پہ گئے اور بارگاہ رسول میں انہوں نے حضرت عثمان ہارونی ان کو لے کر کے کہا کہ میں معین الدین کو آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اس کو قبول فرمائیے۔ ہاتھ اٹھا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں معین الدین کو لے کے آیا ہوں۔ نواز سے عرض کیے ہدایت دیے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ جب وہ سلام عرض کرتے ہیں تو رسول پاک کے مدار سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، اور جب یہ سنتے ہیں تو ان کو ایک نواز سے نشی سی تاری ہو جاتی ہے اور ایک کچھ بے ہوشی جیسے عمل ہو جاتی ہے۔ تو سرکار رسول پاک نے نواز کو کہا کہ میں اللہ کے حکم سے ان کو سلطان الہند بناتا ہوں اور ہندوستان کی کا سلطان بنا کے میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو نواز نے کیا رسول اللہ میں تو کبھی گیا نہیں، دیکھا نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو راستہ بتایا کہ فلاں راستے سے تم جائیں گے، فلاں راستے سے تم جائیں گے، یہاں جائیں گے، جائیں گے۔ جیسا وہ جی پی آر ہو جاتا ہے، رسول پاک نے ان کو بھیج دیا۔ جب ہندوستان تشریف لائے لاہور
اور دلی میں حلقۂ شریف ہے. حلقۂ شریف میں اس وقت ابتداء چوہان کا دور تھا. راجپوت بڑے کر و فر کے تھے اور بڑی بہادر قوم تھی اور ان کی حکومت تھی. تو غریب نواز پہ کافی مطالب ہوئے. غریب نواز پہ کافی بدتمیزیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں. انا ساگر کا واقعہ ہے, پھر اونٹ کا بیٹھنے کا واقعہ ہے, پھر جذبہ یوگی کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعے طویل ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کے حق میں دعا کی تھی, اگر یہ ہوگی اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کی ترویج کے لیے اس کو ملے گا, اہمیت ملے گی اور اس تیزی سے. میں یہ سمجھتا ہوں غریب نواز نے ہندوستان جب تشریف لائے تو کئی خلفاء ہوئے. دو مشہور خلفاء صوفی بختیار کاکی اور حضرت صوفی احمد الدین ناگوری. اور حضرت صوفی احمد الدین ناگوری یہ بھی جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غریب نواز کے لیے دو معاونین جو ملے وہ اپنے اسلام کی ترویج کے لیے اور معیشت کی تعلیم کے لیے. غریب نواز کی پیدائش افغانستان کے ایک صوبے ہرات چشت میں ہوئی. تو وہاں سے غریب نواز نے چشتی لکھنا شروع کیا. یوں تو حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے اجداد شام سے تھے, مگر وہ حضرت ابو اسحاق شامی نے چشت میں پیدا ہوئے. اس کے بعد سے حضرت ابو اسحاق شامی نے اپنے نام سے چشتی کے لکھنا شروع کیا. تو پھر یہ چشتی لکھنے کا سلسلہ وہاں سے ہوا. جو حضرت ابو اسحاق شامی تو اس کی بنیاد رکھی تھی چشت لکھنے کی, اور غریب نواز نے بھی پھر اس کو وہ سلسلہ ہو جا رہا ہے. اس لیے ہم ہندوستان میں آج سب چشتی اپنے آپ کو چشتی پر کرتے ہیں. غریب نواز کی والدہ فرماتی کہ جب غریب نواز مادر شکم میں تھے تو کلمے کی آواز آتی تھی, کلمہ پڑھتے تھے. تو یہی کہا کہ جب مادر شکم میں تھے تو کلمہ پڑھتے تھے, جب مادر شکم سے باہر آئے تو خبردار ان کو کلمہ پڑھنے کافی ان کو کلمہ پڑھا دیا. یہ غریب نواز کی شان ہے, یہ غریب نواز کی عظمت ہے. اب ہم یہ کیا غریب نواز کی عظمت ان کا بیان کریں. اب جیسے پیشور نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں اسلام غریب نواز سے پہلے آیا. وہ ٹریڈرز تھے, وہ تاجری تھے, وہ آئے تھے, وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور جو غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منصب میں فائز کر کے جس ہدایت کے سے یہاں بھیجا تھا تبلیغ اسلام کے لیے, تو غریب نواز وہ مشن لے کے آئے تھے. اور غریب نواز نے بہت ایک اسٹرانگ طریقے سے, ایک بہت ہی پلان طریقے سے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر اسلام کی ترویج اور ترقی اور اسلام کو اسلام کی تربیت کی. اور سلسلے چشتیہ کے جو تعلیمات ہیں جو اپنے لوگوں سے ملی وہ سلسلے کی ہندوستان نے دعوت ڈالی. بات ہے کہ صوفی بختیار کاکی ہے, صوفی احمد الدین ناگوری کہ ان کے خدمات ہندوستان میں اسلام کی ترویج کے لیے رہی. بعد میں حضرت فرید گرد شکر, پھر اس کے بعد میں حضرت نحو بلائی, حضرت صابر کلیری, یہ سب اس کے سلسلے چشتیہ کے چشم و چراغ رہے. اور انہوں نے اسلام کے لیے سلسلے چشتیہ کے لیے طریقت اور شریعت اور طریقت کی ترویج کے لیے, اس کو عام کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے انہوں نے کام کیا. تو غریب نواز ہندوستان آیا, جیسے پیشور نے کہا کہ وہ ہندوستانی زبان سے نہ واقف تھے, تو اپنے عمل کے ذریعے, اپنی روحانی چہرے کے ذریعے, اپنی اظہار محبت کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا, نہ کہ کسی سے زبردستی زبردستی کر کے پھیلایا. اور غریب نواز کے تقدس سے ان کا سبقہ ہے کہ ہندوستان کے جو اسلام کلمہ گو ہے, یہ انہی کی ذات بابرکات کی کرم ہے, وہ انہی کا فضل ہے, یہ انہی کی مہربانی ہے کہ ہم آج کلمہ گو ہے. اور ہندوستان میں بڑے شان و شوکت سے نام لیتے ہیں اور غریب نواز کا عرس مناتے ہیں, غریب نواز کا جشن مناتے ہیں, غریب نواز کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. یہ ہم یہ سب کرتے ہیں. تو اس مختصر تقریب سے کے ساتھ میں آپ کو سے جدا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ آج یہ ظہیر بات آئی ہے, اس کے اندر داغ ڈالی ہے
اور مولانا ولایت قادری صاحب بہت اچھے مقرر ہے. اب یہ فاؤنڈیشن میں یہ بھی اسٹرکچر انجینئر ہے, ایم ای ہے, LLM ہے, MBA ہے. تو جیسا کہ آپ ایک فاؤنڈیشن پہ ایک چیز جو اچھا چلی جاتی ہے تو وہ اس پہ ہمیشہ وہ فاؤنڈیشن کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب ویبینارز کے جلسے ہم منعقد کریں گے تو آپ ایک فاؤنڈیشن ری انفورسمنٹ کی حیثیت آپ کی رہے گی. اور آپ اپنے سبق جو ہم یہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کو ضرور دیتے ہیں کہ آپ کے معلومات افروز خیالات اور اولیاء اللہ سے جو عقیدت ہے اس کا اظہار اس کو سننے کا آپ کو موقع ملے گا. واقعی دعوانے الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا زبیر صوفی چشتی عبداللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا